تیری چاہت کے ہزار از قلم انا الیاس قسط نمبر 1۔ میں آئی کم ان سر؟ خوبصورت اور باوقار نسوانی آواز پر سب نے مڑ کر کلاس کے دروازے کی جانب دیکھا۔ اسکن پرنٹڈ شلوار قمیض پہنے، سر پر اسکارف باندھے، دوپٹہ سلیقے سے آگے پھیلائے، خوبصورت تیکھے نقش والی نئی اسٹوڈنٹ نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ آئی بی اے میں ایم بی اے کے فرسٹ سیمسٹر کی کلاسز ابھی ہفتہ پہلے ہی سٹارٹ ہوئی تھیں۔ یس بیٹا، پلیز کم ان۔ سر عظیم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ سینے سے لگائے دائیں کندھے پر بیگ لٹکا وہ اندر داخل ہوئی۔ بیٹا، آپ ایک ہفتہ لیٹ ہیں۔ جی سر، کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ آئی ایم سوری۔ اس نے سلیقے سے معذرت کی۔ یور گڈ نیم بیٹا، انہوں نے رجسٹر کھولتے کہا۔ یمنا سفیر۔ اس کے نام بتانے پر اب کی بار شہاب کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے۔ اب یہ بھی ہمارے ساتھ پڑھے گی؟ اس کی سرگوشی پر ودھان نے اپنا جھکا سر اٹھا کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ انشال کا ری ایکشن بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ وہ تینوں کلاسز کی آخری کرسیوں پر بیٹھے تھے، تینوں گہرے دوست اور کلاس کے ٹاپرز بھی تھے۔ کیا مطلب ودھان؟ اس سے پوچھا۔ یہ ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے۔ بہت عرصہ اس کی دادی ہمارے ہاں کام کرتی رہی ہے، تو اب ہمارے انسٹیٹیوٹ کا یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ ان جیسے لوگ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ ودھان تو اس کی اس قدر حاکمانہ سوچ سن کر حیران ہوئے جا رہا تھا۔ وہ انشال اور ودھان کالج کے زمانے سے اکٹھے تھے اور قسمت سے یونیورسٹی میں بھی اکٹھے ایڈمیشن مل گیا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ شہاب ذمہ دار بیک گراؤنڈ سے ہے، اس کے اندر غرور بھی تھا، مگر اس طرح اس نے کبھی اپنی حاکمانہ سوچ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ودھان اس کی غلطی پر کوئی بات کا جواب دیتا، سر نے لیکچر شروع کر دیا۔ غلط بات تو وہ کسی کی برداشت نہیں کرتا تھا، چاہے سامنے اس کی عزیز ترین ہی ہستی ہو۔ اشارہ کرتے کہا۔ شہاب نے اپنی جانب سے اس کی اعتراض کو ہلکا لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی دوستی کے بیچ ایک طوفان آنے والا ہے۔ تو پھر ایک کام کرو، اپنی ڈگریز کو جلا دو۔ ودھان جتنے ٹھنڈے مزاج کا لگتا تھا، اندر سے اتنا ہی جذباتی تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار، تو کیوں اس لڑکی کو ایشو بنا رہا ہے؟ انہوں نے برگر لیے اور اپنی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں لڑکی کو ایشو نہیں بنا رہا، میں تمہاری اس سوچ کو ایشو بنا رہا ہوں۔ کالج، یونیورسٹیز میں پڑھنا صرف ڈگریاں لینا نہیں ہے، اپنی سوچ کو اور شخصیت کو بدلنا ہے۔ یہ احساس کرنا ہے کہ صرف ہم ہی اپنے پیسوں کی وجہ سے اتنی ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگ نہیں جن کا ان ڈگریوں پر حق ہے۔ ہم یہاں کے ٹھیکیدار نہیں، ہم سے کہیں زیادہ ذہین لوگ ہیں جو شاید زندگی کی بہت سی سہولیات سے محروم ہیں، مگر وہ ہم سے بھی زیادہ ذہین ہیں۔ جب ہم یہاں پڑھتے ہیں، اس بات کی تشخیص نہیں کرتے کہ ہمارا کلاس فیلو عیسائی ہے، ہندو ہے یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، کیونکہ وہ مالدار ہے، تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک شخص کو صرف اسی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ ہم کسی لوہار یا موچی کی اولاد ہے۔ وہ جو بھی ہے، نہ وہ ہم سے لے کر کھا رہی ہے، نہ اس کی تعلیم کا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں۔
تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ وہ جو بھی حاصل کرے ہمارے ساتھ بیٹھے یا ہمیں اس قابل نہ سمجھے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھے۔ ودھان کا انداز دیکھ کر شہاب اور انشال دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ ودھان کو سال میں ایک ہی مرتبہ غصہ آتا تھا، اور پھر جب آتا تھا تو ہر کسی کی بولتی بند کر دیتا تھا۔ اس کی سب سے اچھی عادت یہ تھی کہ وہ کبھی غصے میں چلاتا نہیں تھا۔ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا تھا، اس کی طرح، اس کی شخصیت کی طرح، مگر ایسی باتیں بول جاتا تھا کہ اگلا بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ تو ایک لڑکی کے لیے ہماری 5 سالہ دوستی خراب کر رہا ہے۔ اب کی بار وہ بھی طیش میں ہے، کیونکہ وہ ودھان کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیونکہ 5 سال بعد مجھے تیری اصل فرسودہ سوچ کا اندازہ ہوا ہے، اور بجا تو یہ کہ تو غلط بات کر رہا ہے تو اس پر ڈٹا ہوا ہے۔ ودھان کی بات پر وہ اور مشتعل ہوا۔ تو ایک انجان لڑکی، کیا لڑکی لڑکی کی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے؟ میں صرف تمہیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی ایسی چیز کو تحصیل کا نشانہ بنائیں جس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔